آپ کے یاسین ملک، شبیر شاہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ یاسین ملک بینگ فرنٹ رنر پہلے کچھ زمانے میں، وہیں سے ٹرینڈ ہو کے آیا تھا نا؟ یہ نہیں، بالکل نہیں، وہ بالکل 89 میں وہاں نہیں گیا تھا، اس کے بعد وہ کریشن ہے وہاں ہی، جو اب جب آپ نے سپریس کیا اور اس کو مارا آپ کے لوگوں نے کہ وہ ڈورا بھی ہے اور اس کو بہت، اس کی آنکھیں بھی ہلتی رہتی ہیں، مجھے معلوم ہے کیوں ہوا وہ، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو پکڑ کے مارا بہت، ٹارچر کیا، میں بول کے گیا، ٹھیک ہے نا، ٹارچر کیا اسے، تو مجھے معلوم ہے نا یہ چیزیں. پھر وہ ملیٹنٹ بنا اور انڈر گراؤنڈ گیا، پھر وہ جو ایک پیسفل تحریک تھی وہ ایک ملیٹنٹ تحریک بنی اور اب تک ملیٹنٹ تحریک چل رہی ہے. یہ پرابلم ہے، اس کو حل کریں. نہیں، اس میں ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے، ہماری سائڈ میں کیا ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کو کیوں ہے؟ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہم وہ آپ کی ٹیریٹری نہیں مانتے ہیں. تو آپ کے جو پی او کے آپ کے پاس ہے، جن کو ہم لوگ پی او کے کہتے ہیں، اس میں آپ نے کون سا ڈیموکریٹک رائٹس دے رکھے ہیں لوگوں کو؟ بالکل دیے ہوئے ہیں، ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہے، ان کا اپنا پرائم منسٹر ہے، ان کی اپنی اسمبلی ہے. تو آپ پلیبیسائٹ تینوں میں ہونا چاہیے، آپ تیار ہیں پلیبیسائٹ کے لیے تینوں کے لیے؟ بیٹھ کے دونوں آپ کیوں نہیں تیار ہو؟ کشمیر وہ بھی، کشمیر یہ بھی، جموں بھی، اور جو پلیبیسائٹ اور یہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہ تو ہمارا سٹینڈ ہے 48 کا، آپ کروانا چاہتے ہیں کروائیں. چل تینوں پروونس سے آپ کے لیے تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں نا؟ یہ تو ہماری تو یونائٹڈ نیشنز کا سٹینڈ ہی یہ ہے کہ سیلف ڈٹرمنیشن فار دا پیپل آف کشمیر، یہی ہمارا سٹینڈ ہے. نہیں، پیپل آف کشمیر آن بوتھ سائڈس، obviously it is on both sides, all the people of اس کے لیے آپ تیار ہیں نا؟ یا آپ نے کل ایک بات کہا، لائن آف کنٹرول ارریلیونٹ کر دینا چاہیے، آپ نے یہ نہیں کہ ایک سولوشن یہ تھا، ہم نے سوچا، جو میں نے کہا کہ وہ میرا آئیڈیا ہے، ایک کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کشمیر کے زونز آف کشمیر، پھر ایک ڈی ملٹرائزیشن کیا جائے، سیکنڈ پوائنٹ. اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ انڈین فورسز کو آپ کم از کم شہروں سے باہر آؤٹسکرٹس میں نکال دیں، سلیکٹیولی گریجویٹڈ کچھ شہروں سے نکالیں تاکہ کنوینئنس ملے، ایز ملے، کمفرٹ ملے عوام کو ادھر کے. تیسرا سیلف گورننس انہیں دیں. چوتھا ایک اوور واچ میکنزم رکھ لیں. اور پھر بات آئی لائن آف کنٹرول کی. لائن آف کنٹرول کی بات ہم نے میوچولی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو ارریلیونٹ بنائیں. ارریلیونٹ کیسے بنائیں؟ اس میں اس کے بہت سے روٹس کھول دیں، آنا جانا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو اور ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہو. یہ کریں تو یہ آئیڈیا تھا اس کو، اور اس کے بعد تاکہ آگے معاملہ چلے اور زیادہ پیس. اب تو یہ جو آپ نے ٹھیک کہا، پیس اس کا مطلب کہ اگر کشمیر پرابلم جب تک لٹکی رہے گی، آپ لوگ یہاں بم پھینکتے رہیں گے، ہم بھی پھینکتے رہیں گے، یہ طریقہ تو نہیں ہے نا؟ یہ طریقہ نہیں ہے، تو کشمیر کو سالو کرنا. نہیں، اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی، کشمیر اگر سالو نہیں کرو گے تو ہم یہاں پر ٹیررسٹ بھیجتے رہیں گے اور وہاں ٹیررسٹ کیمپ چلتے رہیں گے. کوئی ٹیررسٹ نہیں بھیج رہے ہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں، آپ ایک چیز کو وہی چیز لے لیتے ہیں جو ہماری. آپ یہ بتائیں، اگر میں اب آپ کیونکہ مجھے میرے سے سوال کریں، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، بنگلہ دیش، یہ کس نے کروایا؟ آپ کے خلاف وہاں بھی بغاوت ہو گئی. آپ نے کچھ نہیں کیا. نہیں، ہم نے کیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کشمیر میں، آپ بھی، میں آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہاں بغاوت ہوئی، آپ کے لوگوں کو پسند نہیں کیا، اس لیے چلے گئے. تو کشمیر میں بھی بغاوت ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو یہی کر لیں. وہاں الیکشن ہو رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے نا. نہیں، الیکشن کی بات نہیں ہے. الیکشن ہمیں معلوم ہے وہاں الیکشن کیسے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ کشمیر، چھوڑیں پرانی باتوں کو، کشمیر پرابلم مسٹ بی ریزالوڈ، کیونکہ اٹ از لیڈنگ ٹو ایکسٹریمزم. ہماری سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، آپ کی بھی سوسائٹی میں امپیکٹ ہو رہا ہے، آپ کی سوسائٹی میں امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ اس کو ایک نظر انداز کریں گے تو آپ خود بھی پرابلم میں جا رہے ہیں. یہاں بھی ایکسٹریمزم پھیل رہی ہے. اگر آپ کو دیکھا، آپ نے کرکٹ میں بھی، آپ نے لاہور میں گیا، آپ تو کرکٹ کو پریمی ہیں، تو یہ سب آپ کے دیش میں آپ کے اوپر بھی آکرمن ہوا ہے، یہ تو انڈیا میں تو اس کے لیے کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے نا. نہیں، تو آپ کے دیش کے اندر آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور آپ کی کرکٹ ٹیم جو باہر سے آتی ہے اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو وہاں کی جو عوام ہیں